الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو 1400 سال سے اس گناہ میں ملوث چلے آ رہے ہیں اور آج بھی اس گناہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملوث ہیں۔ اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک میسج دوں گا جس کا سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ میسج ہوگا کہ اس جھوٹ سے بچنا کیسے ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے آپ اس جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، اس گناہ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اپنا موضوع سٹارٹ کروں اور آپ کے سوالوں کے جواب دوں، میں یہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ان احادیث کو سن لیجئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لے۔ ناظرین، یہ حدیث ہے اور اسی مضمون کی اور اسی مفہوم کی بے شمار احادیث جو ہیں آپ کو صحیح ستہ کی کتابوں میں ملیں گی، کتب احادیث میں ملیں گی۔ سب سے پہلے اگر ہم بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھیں تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 106، 107، 108، 109 اور 110، یہ 5 احادیث جو ہیں، ان 5 احادیث میں یہی مضمون جو ہے وہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ الفاظ مختلف ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور میں نے یہ نہ فرمایا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو، فرمایا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لے۔ اس کے بعد ہم مسلم شریف اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مسلم شریف سٹارٹ ہی ان احادیث سے ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 1، باب نمبر 1، اس کے بعد پہلا باب جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی شدت، اور امام بخاری نے پہلا جو باب وہ اس موضوع پر لگایا وہ باب نمبر 35 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور امام مسلم نے جو باب باندھا، پہلا باب، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا جو ہے اس گناہ کی شدت کیا ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام مسلم نے 4 حدیثیں لائیں اور وہ حدیث نمبر 1، 2، 3، 4، اور چاروں کا یہی مضمون ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو۔ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا، میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ اور ساری احادیث کا ایک ہی مفہوم ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات کہی اور جان بوجھ کر وہ جھوٹ باندھا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لے۔ ناظرین، یہ ہے شدت اس گناہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، امام بخاری نے بڑی شدت سے، امام مسلم نے بڑی شدت سے اس کا ذکر کیا، بلکہ اپنی کتاب کا آغاز ہی اس باب سے کیا۔ اس کے بعد صحیح ستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو مختلف کتب احادیث میں یہی مضمون ہمیں ملتا ہے، تھوڑے بہت الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ ڈیفرنٹ ہے، یہی مضمون ملتا ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے۔ تو ناظرین، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ
سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کائنات کا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ۔ اور جو یہ جھوٹ بولنے والا ہے وہ کس پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اس پر کہ جو صادق ہیں، جن کے صدق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دلیل لائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر دلیل ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ بات کرتے ہیں۔ اب وہ جو ہر بات، جن کی ہر بات کے پیچھے وحی الہی ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو پھر اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں جو وہ بات کر رہا ہے، اور اس بندے سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ ناظرین، یہ بات تو پکی ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ گناہ کون پھیلا رہا ہے، کون اس کا باعث بن رہا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے شروع کیے، جنہوں نے اس گناہ کی سختی کو، اس گناہ کی وعید کو نہ سمجھا، جنہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ کتنا بڑا وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس سے امت میں کتنا فساد پھیلے گا، کتنا تفرقہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور لوگ کتنے دین سے دور ہو جائیں گے، کتنے لوگ احادیث کا انکار کر دیں گے صرف اسی وجہ سے ہی۔ لیکن انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو ان کے دماغ میں خواہشات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں باندھیں، جھوٹی حدیثیں گھڑیں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دے کر انہوں نے آگے چلایا، اصحابہ کرام کا نام دے کر آگے چلایا، تابعین کا نام لے کر انہوں نے آگے چلایا، تبع تابعین کا نام لے کر انہوں نے آگے چلایا۔ تو ناظرین، سب سے بڑے کائنات کے تو جھوٹے ہو گئے وہ، ٹھیک ہے، سب سے بڑا جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اور وہ سب سے بڑے جھوٹے جنہوں نے یہ کام آغاز کیا۔ اس کے بعد ناظرین، جب محدثین نے دیکھا کہ یہ تو جھوٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احادیث جھوٹی گھڑنے کا فتنہ دن بدن بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ فتنہ ایسا اتنا بڑھ جائے کہ دین کی اصل پہچان ہی ختم ہو جائے، دین کا جو اصل وقار ہے وہ وقار ہی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے، محدثین نے، دین کا وقار بحال کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسماء الرجال کا فن نکالا، انہوں نے موضوع حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو موضوع سے علیحدہ کرنے کا ایک فن نکالا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ احادیث صحیح ہیں، یہ احادیث جھوٹی ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ خود سے وضع کی گئی احادیث ہیں۔ ناظرین، جب محدثین نے یہ سارا کام کر لیا تو پھر وہ علماء جو 8 سال، 9 سال، 10 سال یہ علم دین سیکھنے میں لگاتے ہیں، احادیث سمجھنے میں لگاتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے میں لگاتے ہیں، کیا پھر یہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ وہ عوام الناس کو مطلع کرتے اور بتاتے کہ یہ صحیح احادیث ہیں اور یہ ضعیف احادیث ہیں، یہ جو ہے موضوع احادیث ہیں؟ چاہیے تھا نا۔ لیکن یہاں پہ مسٹیک ہوئی کہ جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ احکام میں تو صحیح احادیث اور ضعیف احادیث، موضوع احادیث جو ہے ان کا فرق کرنا بہت ضروری ہے، لیکن فضائل میں کوئی ضرورت نہیں ہے، فضیلتوں میں کوئی ضرورت نہیں، فضیلتوں میں ایسی احادیث بھی چل جاتی ہیں، ضعیف احادیث بھی چل جاتی ہیں، احادیث میں تھوڑا سا کوئی کمزوری ہو وہ بھی چل جائے گی۔ یہ سب سے بڑا یہ تھا جھول علماء کا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ جو علماء اس غلطی میں ملوث ہوئے، اور انہوں نے جو پیمانے تھے جرح و تعدیل کے، جو پیمانے تھے ان کی سختی کو فضائل والی احادیث کے لیے کچھ کم کر دیا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ جو قصہ گو مولوی تھے، جو قصہ گو ذاکرین تھے، جو ممبر پہ بیٹھ کے اول فول بولنے والے، بلکہ میں تو کہوں گا بکنے والے جو تھے، انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے پھر
من گھڑت احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور دیگر صحابہ کرام کی. تو انہوں نے کہا یہ کون سے احکام ہیں, یہ تو فضائل ہیں, اب فضائل میں چل جائیں گی احادیث. تو رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے یہاں سے فضائل میں احادیث, جھوٹی احادیث کا سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, کرامات کی طرف آ جائیں. اب جب کرامات کو وہ بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کرامات کون سی احادیث ہیں, اس کا کون سا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں دین اسلام کے, ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو کوئی بات نہیں, کرامتیں جو ہیں وہ ویسے بیان کرو. تو جھوٹی کرامات بیان کرنی شروع کی, جھوٹے قصے بیان کرنے شروع کیے ممبروں پر, قصہ کو مولویوں نے جھوٹے قصے بیان کرنے شروع کیے. رزلٹ یہ نکلا کہ جو عوام تھی, عوام کے اندر قرآن پاک سمجھنے کا شوق, احادیث کو سمجھنے کا شوق ختم ہو گیا. عوام کس طرف لگ گئی, قصے کہانیوں کی طرف. عوام کدھر لگ گئی, حکایات کی طرف. عوام لگ گئی جھوٹی کرامات کی طرف. تو عوام اس طرف لگ گئی. رزلٹ یہ نکلا کہ عوام نے قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کو سمجھنا, قرآن پاک کو سیکھنا, احادیث کو پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا چھوڑ دیا. اب جب عوام سمجھیں گے ہی نہیں, عوام سیکھیں گے ہی نہیں, تو پھر کون فرق کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو ناظرین, یہ جو تھا یہ ہم نے معیار کم کر دیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, فضائل کے لیے جو ہے اور کرامتوں کے لیے اور مطلب ورد وظائف کے لیے ہم جس طرح کا مرضی, یعنی کہ ہم جو چیزیں مرضی بیان کریں. اب آپ دیکھیں گے کہ جو فضائل والی احادیث ہیں ان کے اندر کوئی معیار نہیں ہے, بالکل. تھوڑا بہت چلو سمجھنے کے ہے معیار, لیکن جو اوراد وظائف ہیں بالکل زیرو. کرامات والی جو ہے اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کرامات کا. یعنی ہمیں جو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوب نہیں کرنی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, اب کرامات تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر لے, لیکن ہم یہ تو کر رہے ہیں نا کہ جھوٹ تو بول رہے ہیں نا, ہم نے اس کا معیار تو نہیں کوئی رکھا ہوا. تو جب ہم نے معیار نہیں رکھا ہوا, قصوں کا معیار نہیں رکھا ہوا, اور اس طریقے سے حکایات کا معیار نہیں رکھا ہوا, تو اب کیا ہوا, عوام کو عادت پڑ گئی جھوٹ سننے کی. اب عوام کا ٹیسٹ بن گیا کہ کرامات سنو, چاہے سچی ہوں جھوٹی ہوں, ٹھیک ہے. اوراد وظائف میں کوئی سچ جھوٹ کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں, کوئی معیار نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد حکایات میں کوئی سچ جھوٹ کا سٹینڈرڈ نہیں, معیار نہیں. عوام کا ٹیسٹ یہ بن گیا. تو عوام کا ٹیسٹ بن گیا. اب کیا ہوا کہ عوام کن واعظین کو سن رہی ہے, کن خطباء کو, ذاکرین کو, اور وہ سن رہی ہے علماء کو کہ جو کس طرح کے اور جو سر والی بات کرتے ہیں, یعنی طرز سے, ترنم سے, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر طرز اور ترنم سے اب دو طریقے ہیں. طرز اور ترنم سے تو قرآن پاک بھی پڑھا جاتا ہے, طرز اور ترنم سے احادیث پڑھنے والے بھی علماء ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے جو قرآن پاک ہی سناتے ہیں. زیادہ تر کون سے ہیں جی؟ آپ زیادہ تر دیکھیں وہ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں, جن کے پاس کوئی سر پیر نہیں ہے. میں نے ایک عالم دین تھے, میں نے ان سے, میں کیا کہوں, عالم دین کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ ایک انہوں نے حدیث بیان کی, ایک واقعہ بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. تو جب وہ تقریر ختم کی تو علیحدہ بیٹھے, تو میں نے کہا یہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس کی کوئی سند ہے, اس کا کوئی حوالہ ہے؟ کہتا ہے حوالے کو کون پوچھتا ہے, کہتا ہے حوالے کو کون پوچھتا ہے. یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب عوام کو سامنے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, ان کو جو مرضی سناتے جاؤ, جو مرضی ان کو جھوٹ بکواس کرتے جاؤ, کسی کو کیا پتا, نہ کسی نے پوچھنا. انہوں نے دیکھنا آواز صحیح ہے بس ٹھیک ہے, سب کچھ آواز صحیح ہے سب ٹھیک ہے. تو ناظرین, یہ اس میں عوام کا بھی عمل دخل ہے, لیکن زیادہ عمل دخل اس میں جو ہے وہ علماء کا ہے, واعظین کا ہے,
قصہ گو کا. عوام اس کا یہ عمل دخل ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ممبر پہ بیٹھنے ہی کیوں دیتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو خطاب کرنے کیوں دیتے ہیں, ہم اپنی مسجد کا امام رکھتے ہی کیوں ہیں, ہم ممبر اس کے حوالے کرتے ہی کیوں ہیں, ہم ایسے لوگوں کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہی کیوں ہیں جو من گھڑت ہمیں احادیث سناتے ہیں, جو من گھڑت قصے کہانیاں اور حکایتیں سناتے ہیں, من گھڑت ساری چیزیں سناتے ہیں, جو ہمارا مزاج ہی تبدیل کرتے ہیں, جو عوام کا ٹیسٹ ہی بدلتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو ممبر دیتے ہی کیوں ہیں. اور ناظرین اس کے بعد جو یوٹیوبرز ہیں, یوٹیوب پہ ایسے بے شمار اینکرز آپ کو مل جائیں گے جو من گھڑت احادیث, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بے شمار مل جائیں گے, من گھڑت احادیث, من گھڑت قصے کہانیاں دین کا نام دے کے. دیکھیں آپ من گھڑت قصے کہانیاں سنائیں دنیا کے نام پہ, آپ جتنا مرضی سنا لیں, لیکن جب آپ کوئی کرامت, جو کوئی قصہ, کوئی کہانی اس کو دین کا نام دیتے ہیں تو آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. تو ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں, ایسے جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں اینکرز جو ہیں, ایسی پوسٹیں کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو سننے والے, ان لوگوں پہ کمنٹ کر کے ان کو ہلا شیری دینے والے, ان کی پوسٹوں کو شیئر کرنے والے, ان کے کنٹینٹ کو شیئر کرنے والے, یہ سارے لوگ ناظرین اس گناہ میں ملوث ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ عوام بھی اس گناہ سے بچ جائیں, تو سب سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کریں, احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنا شروع کریں, صحیح اور ضعیف حدیث کو سمجھیں, موضوع حدیث کو سمجھیں کہ موضوع احادیث کون سی ہیں. اس کے بعد ایسے علماء کی, اینکرز کی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی حوصلہ افزائی کریں کہ جو صحیح احادیث کو آگے نقل کرتے ہیں, جو صحیح ستہ کی احادیث کو نقل کرتے ہیں آگے, جو اندھے وا جھوٹ موٹ نہیں بیان کرتے چیزوں کو. اور ناظرین جو لوگ جھوٹ بیان کرتے ہیں, جب آپ کو دیکھیں نا, آپ قرآن پاک کا علم حاصل کریں گے, احادیث کا علم حاصل کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے سامنے جو مرضی کوئی اول فول بکتا رہے, آپ کو کیا پتا کہ یہ صحیح حدیث ہے, یہ جھوٹی ہے, یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. تو خود پہلے قرآن پاک کا علم حاصل کریں, خود قرآن پاک کو سمجھیں, خود احادیث کو سمجھیں, اور اس کے بعد جو صحیح بیان کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں, قصہ گو ہیں, چاہے وہ ذاکرین ہیں, چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں, چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر کے علماء ہیں, یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں, کسی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ اینکرز ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی محلوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو, صحیح احادیث کو آگے نہیں پہنچاتا, دیکھ کے چیک کر کے آگے نہیں پہنچاتا, ناظرین وہ اس جھوٹ میں ملوث ہے, وہ اس جھوٹ میں ملوث ہے, وہ اس جھوٹ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا. تو اب ٹھیک ہے, وہ جان بوجھ کے تو جھوٹ نہیں باندھ رہا, لیکن وہ اس گناہ میں تو ملوث ہے نا کہ وہ بغیر تحقیق کے چیز آگے بھیج رہا ہے, بغیر تحقیق کے. تو وہ کہے گا کہ میں عوام میں کیسے تحقیق کروں؟ بھائی علم دین سیکھنا فرض ہے. آپ جہاں روٹی کھانے کا علم حاصل کرتے ہیں, روٹی کمانے کا علم حاصل کرتے ہیں, سکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں اگر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں, آپ قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ احادیث کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جسٹ آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے, احادیث کو سمجھنا ہے, اس کے بعد پھر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی علم کے دروازے کھولتا جائے گا, سمجھ کے دروازے کھولتا جائے گا, اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتا جائے گا, اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھ جائیں گے. تو ناظرین سب سے آخر میں پھر میرا یہی میسج بنتا ہے, قرآن پاک سمجھو, احادیث کو سمجھو اور آگے سمجھاؤ. جو قرآن پاک اور احادیث کو سمجھتے سمجھاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرو, ان کی حوصلہ افزائی کرو, اور جو لوگ جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کی مذمت کرو, ان کی بےکنی کرو, ان کی حوصلہ افزائی نہ کرو, ان کی
پوسٹوں کو شیئر نہ کرو، آگے نہ پہنچاؤ، بلکہ ان کی مذمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن پاک اور احادیث کو علم سمجھنے سمجھانے کے لیے، اس کی گرامر کو سمجھنے کے لیے، اس کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو سمجھانے کے لیے ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں، میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے لسان العرب فی القرآن والحدیث۔ اگر آپ کا شوق ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ وہاں پہ ہم صرف ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔